الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. گرامی قدر سامعین، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہیں. اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور دنیا میں مبعوث ہونے کی بشارت سنا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے اور آپ کو دنیا میں مبعوث ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحان سے گزر کر کامیابی حاصل کی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی اور پھر آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اب اندازہ کر لیجئے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی مقدس ہستی، جنہوں نے کئی امتحان سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. ہمیں حضرت ابراہیم کے امتحانات کچھ معلوم ہیں. کبھی آپ آگ کے اندر، کبھی ذبیح اللہ کی قربانی، کبھی اہلیہ محترمہ کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دینا، کبھی اپنے ملک سے ہجرت کر کے عراق اور پھر شام اور شام سے پھر بیت اللہ شریف مکہ جانا. ان تمام امتحان سے تو آپ پار ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے لخت جگر جو ایک روایت کے مطابق 90 سال کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ تقریباً 15 سال کے ہوئے تو پھر ان کی قربانی. ان تمام قربانیوں کے بعد بیت اللہ کی جب تعمیر آپ کر رہے تھے، اس وقت خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کر رہے تھے، جس کو قرآن نے نقشہ یوں کھینچا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزند حضرت ذبیح اللہ مدد کر رہے تھے. اس وقت آپ ایک دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ الہ العالمین یہ جو میں بیت اللہ شریف تعمیر کر رہا ہوں، تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، اس تعمیر کرنے کو تو قبول فرما لے اور میری اس قربانی کو قبول کرنے والا تو ہی ہے اور تو ہی سننے والا ہے. اس کے بعد دوسری دعا آپ نے یہ کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، کہ الہ العالمین آپ اس گھر کو قبول فرمانے کے بعد مجھے بھی اور میرے فرزند اسماعیل کو بھی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا. دعا کر رہے ابراہیم اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی کہ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ،
کہ آپ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی تیرا فرما بردار اور مطیع بنا۔ اس کے بعد کہا اور میری آنے والی نسل میں سے، میری آنے والی قوم میں سے ان کو بھی مطیع اور فرما بردار بنا۔ اور پھر کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور الہ العالمین ان کو فرما بردار بناتے ہوئے، ان کو مطیع بناتے ہوئے آپ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھلا دیجئے کہ ہم کیسے عبادت کریں، کیسے شریعت پر عمل کریں، وہ بھی سکھلا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو الہ العالمین آپ ہم پر مہربان بن جائیے، آپ ہم پر متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ مہربان بننے والوں میں، متوجہ ہونے والوں میں، توبہ قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے دعا فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرماتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، اے اللہ ہم میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج، انسانوں میں انسان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیج۔ اور کیا کرے گا وہ پیغمبر؟ فرمایا ربنا وابعث منہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری کتاب کی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو قرآن سنائے، تلاوت رات اور دن کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اللہ کے احکام کی، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے اندر جو اخلاق رذیلہ اور جو ان کے اندر دیگر برائیاں ہیں ان کو وہ رذیل اخلاق سے نکال کر، بد اخلاق سے نکال کر اخلاق کریمہ کی طرف، حسن خلق کی طرف لے جائے۔ انک انت، آپ خوب سننے والے، زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی۔ صدیوں کے بعد بنی اسرائیل کے اندر برابر نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ سب سے آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے 600 سال کے بعد تقریباً حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے حضرت ابراہیم کی نسل بنو قریش، بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس نبی کی دعا قبول کرنے کے بعد اللہ جس نبی کو بھیج رہے ہیں، اس نبی کی آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی، اس میں صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی کیسا ہوگا، اور نبی تمہارے پرتی کتنا ہمدرد اور کتنا متفکر ہوگا، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اے لوگوں، تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا کی تھی، اور دعا بھی بہت مقدس مقام پر، بہت مقدس وقت پر، اور بہت ہی مقدس چیز کی تعمیر کے وقت، تعمیر کرنے والے خلیل اللہ ہیں، تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کی، اور دعا کر رہے ہیں دوران تعمیر۔ اس دعا کو میں نے قبول کر کے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیج رہا ہوں، اور اے میرے بندو تم جان لو یہ نبی کوئی نرالا نبی نہیں ہوگا، کوئی نوری نبی نہیں ہوگا، بلکہ یہ نبی ہوگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری ہی جنس سے ہوگا، بشر ہی میں سے ہوگا، لیکن اس کا نسب بہت اعلیٰ، وہ بہت اکرم، بہت افضل اور بہت ہی اشرف نبی ہوگا۔ یہ ایسا نبی ہوگا کہ نبوت سے پہلے بھی
नबूवत के बाद भी ये भी इनकी नस्ल भी इनका हसब नसब भी बहुत ही पाकीज़ा होगा, बहुत ही अशरफ और आला होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब देखा जाए, आप दुनिया के जितने भी नसब जितने भी हसब, इन तमाम में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन नसब, सबसे अकरम तरीन मज़हब और सबसे अफजल तरीन नसब जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह आप क्या कह रहे हैं कि वो नबी क्या होगा, तुम ही में से होगा। नसब तो बहुत ऊंचा बहुत आला, लेकिन होगा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि तुम्हारे प्रति बहुत ही ज्यादा मशक्कत उठाने वाला, बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठाने वाला होगा, कि तुम्हें दुनियावी एतबार से भी अगर कोई तकलीफ पहुंचेगी या दीनी एतबार से भी कोई तकलीफ पहुंचेगी तो ये नबी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे खातिर वो नबी भूखा रहेगा, तुम्हारे खातिर वो नबी अपनी बेटियों को मुतल्लका होना पड़े तो करवाएगा, तुम्हारे खातिर वो नबी अपने दंदान शहीद करवाने पड़े तो करेगा, तुम्हारे खातिर अगर इस नबी के जिस्म अतहर पर अगर ओझ डाली जाए तो भी वो नबी बर्दाश्त करेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हारी हमदर्दी इस नबी पर बहुत कुट कुट कर भरी होगी। अल्लाह के अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, बहुत ही शाद गुजरती हैं उस नबी पर वो तकालीफें, वो मशक्क़तें तो तुम जो झेल रहे हैं। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली है, मेराज में जाना हो रहा है, और मेराज में जाने से पहले के वाक़यात में आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, गारे हिरा में जाते लंबी तफसीलें, लेकिन अगर दीन के खातिर भी उम्मत को अगर तकलीफ होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी बर्दाश्त नहीं करते थे। मेराज का वाक़या हो रहा है, हक़ ताला शानहू अम्मन वालहू की तरफ से 50 नमाजें मिल रही हैं। नमाज नबी की आंखों की ठंडक, नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा कुर्ब हासिल करने का जरिया, नमाज जैसी अहम तरीन इबादतों में कोई इबादत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लेकर तशरीफ ला रहे, खुशी खुशी आ रहे हैं कि मेरी उम्मत अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगी, मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी थी। रास्ते में हजरत मूसा मिल रहे हैं, फरमाते हैं ऐ नबी क्या लाए मेराज में से? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें दी। बड़ी खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत पर ये जो 50 नमाजें होगी, ये आने वाली आपकी उम्मत 50 नमाज की पाबंदी नहीं कर सकेगी और 50 नमाजों को पढ़ नहीं सकेंगी। आप इस नमाजों में से कुछ कम करवाइए। लिहाजा आप 5-5 कम करवाते गए और बार बार आप मूसा अलैहिस्सलाम से 7वें आसमान पर जा रहे हैं, अल्लाह से हम कलाम कर रहे हैं और 5 नमाजें रखी। आप अंदाज़ा कीजिए इस उम्मत पर कितनी शफकत और कितनी मेहरबानी थी कि नमाज जैसी अहम तरीन और मकबूल तरीन इबादत अल्लाह दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के तकलीफ के खातिर कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, मेरी उम्मत हालात में आ जाएगी, इताअत नहीं कर सकेगी, पाबंदी नहीं कर सकेगी, सिर्फ 5 नमाजें रखी और 5 नमाजों के बाद कहा कि अब मुझे हया और शर्म आती है। 45 नमाजें अहम तरीन इबादत में से सिर्फ और सिर्फ उम्मत के खातिर आपने कम करवा। आपके लिए नमाजों का पढ़ना मुश्किल नहीं था। आप तो वो नबी थे कि रातों को पूरी रात जागते थे, दिन को करते। आप पर 50 या 100 नमाजें भी अगर फर्ज कर दी जाती तो आप पाबंदी करते, लेकिन आपने अपनी उम्मत के खातिर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं किया। इसको अल्लाह के अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम,
نبی تمہاری تکلیفوں پر بہت ہی شاق ہو جاتے، بہت ہی درد مند ہو جاتے، بہت ہی بھاری گزرتی۔ عزیزو، اس نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نبی کی شان میں جو کچھ کہا جا رہا ہے عزیزو، وہ تو الگ چیز ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن ان کے سب سے پہلے مجرم ہم ہیں۔ ہم، وہ مجرم تو بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے مجرم ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھی، نبی کا جیسا طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا، نبی کی سنتوں پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اور صحیح معنوں میں نبی کا جو تعارف کروانا چاہا تھا، نبی کی جو پہچان کروانی تھی، وہ ہم نے نبی کی پہچان نہیں کرا۔ اس لیے امت کے غلیظ ترین، خبیث ترین لوگ آج نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ وہ صرف گنہگار نہیں، آپ اور میں سب ہیں، اس لیے کہ الفاظ سے نبی کی محبت کا دعویٰ عزیزو یہ صحیح نہیں ہے، اصل میں عمل سے دعویٰ ہونا چاہیے۔ ہم آج اگر کچھ سرکار کے سامنے کرتے بھی ہیں تو ہم اپنی ویلیوشن کو اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، نبی کی شان کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آویدن پتر دیا جا رہا ہے، وہ کیا کیا جائے، واٹس ایپ پر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دنیا میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ خدائے قدوس کی قسم، اگر اسی طرح ہم نے کیا تو عزیز دوستو، آسمانوں پر سے عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ کیوں؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی غیرت بہت ہی غیور ہے، اپنے بارے میں تو اللہ برداشت کر لے گا، اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا اللہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد رکھو نبی کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس انسان کو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ارذل ترین، خبیث ترین اگر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو یہ ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ لیکن ہم نے نبی کو پہچانا بھی نہیں اور نبی کا تعارف بھی نہیں کروایا۔ اللہ خود اس آیت میں 4 طریقے سے نبی کا تعارف کروا رہے۔ سب سے پہلے تو کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے دنیا کے انسانوں، جس نبی کی شان اتنی عالی و نرالی ہوگی وہ عجب کا رسول نہیں ہوگا، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہوگا، وہ نوری میں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے جیسے انسانوں میں سے ہوگا۔ اور کیا کرے گا؟ دوسری صفت، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو تکلیفی دینی اعتبار سے بھی آئے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی آئے گی، وہ نبی کے اوپر بہت شاق گزرے گی۔ آگے انشاءاللہ العزیز دوسری صفات کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور آپ کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔